أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات اس امام باڑے کے جو بانیاں تھیں، ہمارے شہر میں جو عزا کے بانی رہے اور جو سالہائے گزشتہ اس صفحائے غم میں شریک ہوا کرتے تھے اور اس سال نہیں، ان سب کی ارواح کو ہدیہ فرما دیں. صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءاللہ اولاً آپ سب کی خدمت میں اس ماہ غم، ماہ عزا اور ماہ مصیبت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور ہم سب مل کر اس غم کے بارے سے حقیقی امام زمانہ کی خدمت میں ان کے جد کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اور انہی سے درخواست ہے کہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، پہلی مجلس ہے، پہلا حضور ہے، پہلی شرکت ہے. آقا ہم سب کے لیے دعا فرمائیں کہ جس خضوع اور خلوص سے اس عزاداری میں ہم لوگوں کو دام درہم سخن شریک ہونا چاہیے، اسی خلوص اور خضوع کے ساتھ ہم لوگ ثابت قدم رہیں اور ہر اس نیات خبیثہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور ہر اس شرور سے اور ان فتنوں سے دور رکھیں کہ جو آپ کی دوری کا سبب بنتے ہیں. آپ جانتے ہیں کربلا ایک ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو کسی خاص صدی، قرن، کسی سن میں محدود کیا جا سکے. کیوں؟ میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ اس سال جو عنوان ہے وہ ہماری ضرورت ہے. یہ اور بات ہے کہ اکثر و بیشتر کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ کربلا سے متعلق مستقیم گفتگو رہے، چھچلتی ہوئی گفتگو کربلا سے متعلق نہ رہے، کہ نام تو کربلا کا تذکرہ ہو، سب تذکرے ہوں جز کربلا کے. لہذا کوشش یہی ہے کہ آپ بھی دعا فرمائیں
کہ پروردگار ہم کو توفیق دے اور ان تمام خطباء علماء صاحبان منبر کو توفیق دے، قدرت، توانائی، طاقت عطا کرے۔ تو اس محرم میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ادا کا حق ادا کریں، لیکن ہاں اپنی وسعتوں کے اعتبار سے، اپنی توانائیوں اور قدرتوں کے اعتبار سے کربلا سے متعلق، اس کے اہداف کے متعلق اور اس کے مقاصد سے متعلق گفتگو کی جا سکے۔ وگرنہ کربلا کی اتنی تاکید، کربلا پر اتنا زور، کربلا پر اتنی سفارشیں ہمارے ائمہ، علماء، اوصیاء، وہ تمام اولیاء خدا جن کی قولی زندگی میں بھی سفارشات ملتی ہیں اور جن کی عملی زندگی سفارشات اور تاکیدات میں گزری ہیں۔ اگر ہم تاریخ انبیاء اٹھا کر کے دیکھیں تو کربلا اس تاریخ انبیاء میں اہم تذکرہ ملتا ہے۔ ہر سال تقریباً آپ یہ سنتے ہیں، اور ضرورت ہے کہ ہر بار تمہید میں اور مقدمے میں اس کو بیان کیا جائے کہ جس تذکرے کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں، ہم بیان کرنے اور آپ سننے، اور سن کر آپ بھی بیان کرتے ہیں اور پڑھ کر، یہ وہ تذکرہ ہے کہ جس تذکرے کو خداوند عالم نے جبریل کے ذریعے سے آسمانوں پر بھی کروایا اور زمین پر بھیج کر پیغمبروں کو روک روک کر کربلا کی داستان کو دہرایا ہے۔ اس کا یہ مطلب کہ کربلا کا واقعہ، کربلا کی داستان، کربلا کے حوادث اور کربلا کی قربانیاں ایسی قربانیاں ہیں کہ جس کا تذکرہ آدم کے لیے بھی نور ہے، نوح کے لیے بھی روشنی ہے، ابراہیم، اسماعیل کے لیے بھی بینائی ہے۔ اس لیے کہ بے ہدف، بے مقصد اللہ اپنے خاص فرشتے کو اور ملک کو زمین پر بھیج کر انبیاء کو روک کر کے کربلا کا تذکرہ نہ کرتا اور کربلا کی داستانیں نہ دہرواتا۔ لہذا جب انبیاء کو ضرورت پڑی کربلا کے واقعے کی، کربلا کے تذکرے کی، کربلا کو دہرانے کی، تو پھر ہماری اور آپ کی بساط کیا ہے؟ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور ہمارے لیے کتنا لازم ہے کہ کربلا پر مستقل گفتگو کی جائے۔ کیوں؟ انشاءاللہ اس 9 دنوں میں ہم اپنے معروضات آپ تک کوشش کریں گے پیش کریں۔ ہم نے جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس آیت میں اعلان ہو رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو اپنی قربانیاں دے کر اس دنیا سے بظاہر چلے جاتے ہیں، ان کو کبھی مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم میں صلاحیت نہیں ہے، تم دیکھ نہیں پاتے، تم سمجھ نہیں پاتے۔ لہذا ہم اگر قوہ شعور پیدا کر لیں، ہم طاقت شعور پیدا کر لیں، ہم قوہ فہم پیدا کر لیں، تو ہم کو کربلا کے شہید مردہ نہیں زندہ نظر آئیں گے، وہ ہمارے معاشرے میں ان کی زندگیاں نظر آئیں گی۔ قرآن اس مفہوم کو ایک ہی جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات کے اوپر الگ الگ انداز میں اس نے اس مفہوم کو پیش کیا ہے۔ ہمارا موضوع شہادت مستقیم نہیں ہے بلکہ کربلا کی حیات پر گفتگو کرنا ہے، اور وہ حیات جو ہمارے لیے آئینہ ہے، وہ زندگی جو ہمارے لیے لائے عمل ہے، وہ زندگی جو ہمارے لیے دستور العمل ہے۔ ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کربلا میں جن لوگوں نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا تو وہ کیا دے کر کے گئے جو آج تک زندہ اور باقی ہیں۔ صرف خود زندہ نہیں ہیں بلکہ ان کی داستانوں کو پڑھنے کے بعد جو لوگ ان کے اصول کو اپنا لیں وہ بھی ابدی حیات کے مالک بن جاتے ہیں۔ یہی تو میں نے آپ کے سامنے عنوان رکھا، کربلا آئینہ حیات، کربلا آئینہ زندگی۔ آج ہمارے ایک بزرگ حسن معروفی صاحب کا بھی موضوع عنوان اتنا ایسا ہی ہے تقریباً
کربلا کتاب زندگی. خدا کی قسم جب کربلا سے متعلق انسان سوچنا چاہتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس کی فکریں بونی ہیں، اس کی فکریں اور قوے تخیل و تفکر میں اتنا خد اور اتنا دم نہیں کہ کربلا کے تمام نشیب و فراز کے اوپر وہ پیر سکے یا پرواز کر سکے. لہذا اس کو زانو ادب طے کرنا پڑے گا قرآن کے سامنے، احادیث کے سامنے، روایات کے سامنے، علماء کی گفتگو کے سامنے، ان کے مکاتب اور تعلیمات کے سامنے کہ انہوں نے کربلا سے متعلق کیا کہا ہے، کربلا کو کس طریقے سے پہچانوانے کی کوشش کی ہے. نہیں بلکہ آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، البتہ ہر حدیث کو بیان کرنے والا، تفسیر پیش کرنے والا ممکن ہے کسی خاص جنبے، کسی خاص پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہو، اس کی نگاہ کسی خاص پہلو کی طرف ہو. ہرگز وہ یہ نہیں کہہ سکتا کلام کلام معصوم ہے. نہ کبھی قرآن کے بارے میں کسی نے دعویٰ کیا، نہ کبھی کسی حدیث کے بارے میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو میں سمجھا اور جو میں بیان کر رہا ہوں وہی صرف ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی آیات کی تفسیریں 1400 سال سے لکھی جا رہی ہیں اور آج تک قبل قلم لکھنے والوں نے قلم توڑا نہیں کہ بس قرآن کی تفسیر ہو چکی ہے. مگر بسم اللہ سے متعلق آپ نے حدیث نہیں سنی کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع کی کس نے؟ قرآن ناطق نے، زبان قرآن نے. قرآن کی زبان سے جب قرآن کی تفسیر ہوئی، ابن عباس ہیں، حبر الامہ ہیں، امت کی روشنائی ہیں. اصحاب رسول میں جناب ابن عباس کا ایک خاص مقام، اور اس کے بعد جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دوستوں اور اصحاب میں آپ کا ایک عظیم مقام ہے. ولو رسول اکرم کی زندگی آپ کو بہت کم ملی، لیکن نفس رسول کی زندگی میں آپ اتنا نمایاں نظر آ رہے ہیں کہ اصحاب رسول سے کسی بھی کمال میں اور فضائل اور فضیلتوں میں کم نہیں ہیں. جناب ابن عباس، کیونکہ بات آ گئی ہے، میں اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ نہ کلام خدا اور نہ کلام معصوم، اس کو بیان کرنے کے بعد، تشریح اور تفسیر بیان کرنے کے بعد کسی نے دعویٰ یہ نہیں کیا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اور بس یہی ہے. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہوئی، پوری رات گزر گئی. جب صبح نمودار ہوئی تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک اور صلوات دے دیجیے. ابن عباس، میں بسم اللہ کی اتنی تفسیر کر سکتا ہوں کہ 70 اونٹوں کا بار اور بوجھ بن جائے. ہم جیسا خطیب نہیں ہے. انا الامراء الکلام، ہم کلام کے بادشاہ اور حاکم ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی اس کا نفس یہ کہہ رہا ہے، وما ينطق عن الهوى، جس کے لیے نازل ہوئی وہ رسول، اور نفس رسول علی ابن ابی طالب وہ فرماتے نحنو امراء الکلام، ہم کلام کے شہنشاہ ہیں، ہم کلام کے بادشاہ ہیں. اب اس کے کلام کو، اس کی گفتگو کو مبالغے پر، استعارے پر، اپنی گفتگو کے جتنے اصول ہیں اس پر نہیں تولا جا سکتا. لہذا وہ فرماتے ہیں کیا کہ میں بسم اللہ کی تفسیر اتنی کر سکتا ہوں کہ 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے، 70 اونٹوں کا بار قرار پائے. اس کا مطلب وہ بیان کر سکتے تھے لیکن سامع کوئی نہیں تھا.
قابل تحمل لوگ نہیں تھے، صلاحیتیں نہیں تھیں، وہ ظرف نہیں تھا کہ جس میں علم امامت کے ذریعے سے بسم اللہ کی تفسیر کو سمویا جا سکے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ کی تفسیر، اور اس کے بعد وہ آپ نے پوری حدیث سنی ہے کہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور میں وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ کلام اس بات کی طرف عکاسی کر رہا ہے کہ ہم حدیث کے سلسلے میں یا قرآن کے سلسلے میں اگر کسی پہلو سے گفتگو کر رہے ہیں تو ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ بس اس کا مطلب یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کسی عالم دین نے کہا، اور بلکہ یہ ہماری تاریخ رہی ہے میرے عزیز دوستو، یہ آج کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمیں اس سال بہت سماجی گفتگو کرنا ہے انشاءاللہ۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے ہمیں پہنچانے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی۔ نقل حدیث کے لیے اجازت کی ضرورت پڑتی تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی اہل بیت کے کلام کو اگر کوئی استاد بیان کر دیتا تھا، اگر کوئی عالم دین اور مرجع نقل کرتا تھا، محدثین حدیث کو نقل کرتے تھے، تو سننے والے اپنی مرضی سے اس حدیث کو دوسری جگہ نقل نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ اذن نقل حدیث نہیں مل جاتا تھا۔ آپ علماء کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، ان علماء کی کتابوں میں شروع میں جب سوانح حیات لکھی جاتی ہے تو شروع میں لکھا جاتا ہے اس عالم دین کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند تھا کہ ان کو فلاں عالم دین نے نقل حدیث کی اجازت دی ہے، شیخ طوسی نے اپنے فلاں شاگرد کو نقل حدیث کی اجازت دی ہے، کتابت حدیث کی اجازت دی ہے۔ یعنی تم اس لائق ہو، تم میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ تم کلام معصوم کو ہم سے لے کر دوسروں تک پہنچا سکتے ہو، یا کلام معصوم کو نقل کر سکتے ہو، یا کلام معصوم کو لکھ سکتے ہو۔ ہمارے ملک کے بہت سے بزرگ علماء کہ جن کی سوانح حیات میں بزرگ مراجع کرام سے نقل احادیث کے اجازے ملے ہیں، جس کو کہتے ہیں اجازہ۔ آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی جو اپنے وقت کے پائے کے عالم تھے، ستون تھے، رکن تھے حوضہ قم اور نجف کے، انہوں نے ہمارے ملک کے بزرگ علماء کو نقل حدیث کی اجازت دی ہے۔ صرف یہی نہیں، ہم اپنا ماضی بھول گئے جو آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے علماء کا احترام نہیں کیا، ہم نے اپنے علماء کی قدر نہیں کی، ہم نے اپنے علماء کو نہیں صحیح معنوں میں سمجھا، جس کے نتیجے میں آج ہم جیسے آپ کے سامنے عالم بن کر اور سمجھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ نقل احادیث کا صرف اجازہ نہیں ملا، بلکہ ہمارے شہر کے بزرگ علماء نے اس وقت کے پائے کے مراجع کو نقل احادیث کا اجازہ دیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ مرحوم میر حامد حسین، مرحوم غفران معاب، مرحوم سید حسین، میں ایک سال تاریخ عزاداری لکھنؤ پر گفتگو کر چکا ہوں، البتہ اس وقت میرا موضوع ڈائریکٹ علماء نہیں تھا، عزاداری تھا، بہت چھچلتی علماء کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی، لیکن یہ عنوان، یہ موضوع ضرورت ہے آج کی۔ آج ہمارے حوضے، ہمارے مدارس ویران ہو گئے، ختم ہو گئے۔ آج البتہ یہ درد دل ہے جو ہم پہنچا رہے ہیں، پہلی مجلس ہے، بہت کچھ ابھی آج ہمیں کل عشرے کے سلسلے میں آپ کے سامنے مختصر بات پیش کرنا، یہ ایک دم سے بات آ گئی ہے کہ آج آپ آنکھ بند کر کے اپنے بچوں کو مدرسے نہیں لے جا سکتے۔ آپ کو خوف ہے، ڈر ہے کہ میں اگر اپنے بچے کو مدرسے میں دینی تعلیم کے لیے لے جاؤں
تو یہ واقعاً اصلاً انسان بھی باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کیا ہوگا اس کا؟ یعنی اتنی ویرانیت چھا گئی ہے، اتنی تباہی آ چکی ہے ہمارے دینی مدارس میں، اسباب اور عوامل پر ہم نے کبھی گفتگو اور غور نہیں کیا۔ جب تک کہ اسباب و عوامل پر ہم خضوع اور خلوص سے غور نہیں کریں گے، اس وقت تک کہ کبھی بھی تجدید نظر نہیں ہو سکتی، اس وقت تک کہ کبھی بھی نئی شکل ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، سنت الہی ہے، ان قوموں کو خداوند عالم ہرگز نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدل نہ لیں اور بدلنے پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا، میرا موضوع یہ نہیں، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے بزرگ علماء نے، ایسے نہیں کہ جن کی کتابوں میں ہم نے نام پڑھے ہوں اور سنے ہوں، جو آج سے ابھی 10 20 30 سال پہلے آپ کے سامنے آتے پھرتے چلتے تھے، مرحوم سید علی نقی صاحب، انہوں نے آیت اللہ العظمی مرشی نجفی کو اجازہ نقل حدیث دیا ہے۔ آغائے مرشی نجفی جب سوانح حیات آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو ان کی کتابوں میں علامہ مرحوم علامہ نقی کا اجازہ نامہ ہے، اجازہ نقل حدیث ہے۔ میرا زور اس بات پر ابھی ہے کہ حدیث اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے نہیں بیان کر سکتے، ہم کو اجازت کی ضرورت ہے ان لوگوں سے کہ جو امان جن کو ملی ہے، جو امین اہل بیت ہیں، خاندان اہل بیت، مکتب اہل بیت کے امانت دار ہیں، لہذا کلام معصوم اتنا عمیق ہوا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام نے یہ سارا زور ہماری اس حدیث پر تھا، یا اب تک جو آپ نے ہم سے باتیں سنی وہ صرف تمہید تھیں۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کربلا کے بارے میں گفتگو ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کربلا کو کسی صدی میں، کسی قرن میں، کسی تاریخ میں، کسی مکان پر، کسی سمت میں محصور اور محدود نہیں کیا جا سکتا۔ سن 60 میں کربلا کے واقعات کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اگر محدود ہوتا تو آدم تذکرہ نہ کرتے، اگر محدود ہوتا تو ابراہیم تذکرہ نہ کرتے، اگر محدود اور محصور ہوتا تو تمام تاریخ انبیاء میں کربلا کے واقعات کی داستانیں نہ ملتی۔ اس کا دہرانا اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا اپنے آپ میں مافوق تاریخ ہے، مافوق زمان و مکان ہے۔ اب یہ میرا دعویٰ ہے، اس کی دلیل میں جب ہم کربلا کے نمونے پیش کریں گے تب ہماری سمجھ میں آئے گا کربلا آئینہ حیات ہے۔ کربلا ہمارے لیے آئینہ حیات خدا کی قسم نہیں ہے، کربلا نوح کے لیے آئینہ حیات تھی، کربلا ابراہیم کے لیے آئینہ زندگی تھی، کربلا تمام انبیاء اور رسل کے لیے ایک خط استوار کی طرح ایک مستقیم راستہ تھا کہ جس میں ان کو اپنے مستقبل کو دیکھنا تھا اور اس کے اعتبار سے رفتاروں کو طے کرنا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، اے حسین، اے میرے بھائی حسین، تمہارا دن کہ تمہارے دن کی طرح کوئی بھی دن نہیں۔ اب آپ اس کی تفسیر کر لیں۔ میں نے کہا یہ ساری گفتگو کیوں تھی کہ ہر آدمی ممکن ہے ایک پہلو کے اوپر گفتگو کرے، کچھ ہیں جو صرف مصائب اور مصیبت کی طرف اس حدیث کی تفسیر کرتے ہیں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، یہ مطلق کلام ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ جب کلام مطلق ہو اور بیان کرنے والا آزاد ہو، وہ کسی طرح کا مجبور نہ ہو، کسی طرح کا پابند نہ ہو،
تو کلام کو قید کرنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ بات واضح؟ یعنی اگر کوئی قانون پاس کر دیا جائے پارلیمنٹ میں اور اس قانون کی شق میں کوئی قید نہ لگی ہو، کوئی پابندی نہ ہو، تو قانون کی وہ شق عام ہوا کرتی ہے، اس کو کسی طرح کی قید و بند میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ یعنی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں شہر کے لیے، یہ فلاں ملک کے لیے، یہ فلاں قبیلے کے لیے، یہ فلاں زمانے میں، یہ فلاں وقت کے لیے، کیونکہ عام ہے۔ لہذا آپ غور کریں، یہ حکما کے درمیان اس بات کو مانا گیا ہے، لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ۔ جب کلام کلام حکیم ہے، کلام مطلق ہے، کسی طرح کی کوئی قید نہیں، تو اس کا مطلب ہر اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کا کربلا کا دن ہر اعتبار سے ہر دن پر بھاری ہے۔ صلوات بھیجیے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ انشاءاللہ وقت یہاں کا 3 بجے ہے، کوشش کی جائے گی انشاءاللہ کہ 3 بجے شروع ہو جائے، 3 یعنی 3، تاکہ اگر آپ لوگ بعد کی مجالس میں انشاءاللہ ضرور کوشش کریں، جائیں، شرکت کریں، اس لیے کہ یہ 10 دن جو ہمیں ملے ہیں یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ آئندہ سال خداوند عالم آپ لوگوں کو ہزاروں سال عمر عطا کرے، لیکن یقین نہیں کہ ہم سال بعد زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ لہذا کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے آج ظہر کی تقریر میں اپنے جوانوں سے مختصر سی گفتگو میں یہی کہا تھا کہ اگر میرے گھر میں کوئی خوشی ہو جائے، ہونے والی ہو، یا میرے گھر میں کوئی فنکشن ہو، یا کہ میرے گھر میں خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، تو کیسے مینیج کرتے ہیں، کیسے وقت نکالتے ہیں؟ انصاف سے بتائیے، کیا سارے کاموں سے یہ نہیں کہتے؟ آفس مینیج کرتے ہیں، کام مینیج کرتے ہیں، بزنس مینیج کرتے ہیں، دکانداری مینیج ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے گھر کا کام ہے، آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ انصاف سے بتائیں، زہرا کے گھر کے کام کو کون کرے گا؟ امام زمانہ کے گھر کے کام کو کون کرے گا؟ یہ تو ان کی بزرگواری ہے، یہ تو ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اپنے کام کو ہمارے سپرد کیا ہوا ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں امام باڑے کیسے سجا رہی ہیں؟ اپنا کام سمجھ رہی ہیں نا۔ اب خواتین سے پوچھئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے میرے پروردگار، جس خضوع اور خشوع سے ہمارے گھر کی عورتیں عزاداری میں منہمک رہتی ہیں، اپنے عزاخانوں میں منہمک رہتی ہیں، پورے سال اور پوری زندگی ان کو دین سے اسی طرح کا انہماک عطا کر دے۔ یہ بزرگواری تو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ امام کے گھر کا کام ہے، ہمارے اور آپ کے سپرد کر دیا گیا۔ ہم ابھی مسائب پر نہیں آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آج ہمیں ابھی تمہیدی گفتگو میں میری پوری نہیں ہوئی، لیکن اب صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مینیج کریے۔ یہاں میرے لیے اپنا یہ کسی بھی مجلس میں کسی خطیب کی خاطر نہیں، امام زمانہ کی خاطر، حضرت زہرا کی خاطر چاہیے۔
فرماتے اپنے چاہنے والے سے ہمارا تذکرہ کرتے ہو، ہماری مجلسیں برپا کرتے ہو؟ ہاں برپا کرتے ہیں۔ امام نے تاکید کی، برپا کیا کرو، برپا کیا کرو۔ 8ویں امام کی خدمت میں فرزند شبیب پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کا ایک چاہنے والا ایک دوست ہے، مشہور روایت اور حدیث ہے، امام شبیب کے بیٹے کو خطاب کرتے ہیں، یبن شبیب، اے فرزند شبیب، محرم کی پہلی تاریخ ہے، اے فرزند شبیب، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد اپنے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں گریہ اور زادیداری اور عزا اور بکا کے سلسلے میں فرماتے ہیں، شبیب تم پر ضروری اور واجب ہے کہ تم یہ سارے کام انجام دیا کرو۔ طولانی روایت ہے، شبیب کو خطاب کر کے جو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا اے فرزند شبیب، اگر میرے جد کے مصائب کو سننے کے بعد اور ان کے مصائب اور مصیبت میں آنسو نکل کر رخسار تک آ جائیں تو خداوند عالم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اے فرزند شبیب، کیا تم روز محشر جنت میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ تو یاد رکھنا، ہمارے غم میں مغموم رہنا اور ہماری خوشیوں میں خوشیاں منانا۔ لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بھائی میرے حسین، تمہارا جیسا دن کوئی دن نہیں ہے، کوئی دن نہیں، یعنی کوئی دن نہیں۔ اب جناب زکریا عظیم پیغمبر، لیکن ان کا دن امام حسین جیسا دن نہیں ہو سکتا۔ جناب ابراہیم نے سخت ترین امتحانات دیے، لیکن اے ابراہیم، آپ کا دن امام حسین جیسا دن نہیں ہو سکتا۔ اب کربلا کو اتنا بڑا تمغہ اور اتنا بڑا عظیم مرحلہ امام حسن علیہ السلام کی زبانی مل رہا ہے، اس کو ہمیں اپنے جوانوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جب کربلا جیسا دن کوئی دن نہیں تو وہ دن ہماری زندگیوں میں کیسے نظر آئے۔ آج ہمارے کیا مشہور ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام مہمان آ رہے ہیں کربلا۔ میں نے کہا شاید ایک پہلو سے یہ توجہ دی گئی ہو، اگر آپ غور کریں تو میں کہتا ہوں کہ امام حسین کب جائے ہمارے دل سے، جو 1 سال کے بعد ہم ان کو مہمان کی طرح بلائیں۔ وہ میرے لیے مہمان نہیں ہیں، وہ میزبان ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں۔ میں نے آج ایک پہلو کی طرف اور ان جوانوں کے سامنے عرض کیا تھا، وہ آپ کے سامنے بھی بیان کر رہے ہیں کیونکہ اہم بات ہے۔ یہ بھی ہم نے اپنی انہی خواتین سے سیکھا اور ان کے خلوص اور خضوع سے سیکھا کہ ایک جگہ جو یہ عزاداری کے لیے معین کر دیتی ہیں، وہاں کسی اور شے کو چیز کو رکھتی نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، آپ تائید کر رہے ہیں نا، اگر آپ کے گھر میں کوئی گوشہ امام باڑے کے لیے معین ہو گیا تو آپ اب صرف امام باڑے سے مخصوص جو کپڑے ہیں، پوششیں ہیں، پٹکے ہیں، پرچم ہے، علم ہے، شبیہ تابوت ہے، چھڑ ہے، یہی رکھا جا سکتا ہے نا۔ آپ ذرا عام چیزیں رکھ کر کے دکھائیے، عام کپڑے رکھ کر کے دکھائیے، عام کپڑے ٹانگ کر کے دکھائیے، عام سامان رکھ کر کے دکھائیے۔ خبردار خبردار، ہرگز نہیں رکھنے دیں گے۔ اور ہمارا سلام ہے اس تصورات پر، اس احترام پر اور اس
نیک نیتی کے اوپر صرف غور کرنے کی بات ہے۔ اگر ایک جگہ میرے مکان کا مخصوص کر دیا جائے اپنی امام حسین کی عزا سے، تو وہاں پر کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی، کسی اور چیز کو ہم پسند نہیں کرتے۔ تو انصاف سے بتائیں وہ دل جو اگر حسین کی محبت کے لیے ہم نے مخصوص کر دیا، جس دل میں ہم نے اپنے امام حسین کو جگہ دے دی، جن آنکھوں سے ہم نے اپنے امام حسین کے لیے آنسو بہا لیے، تو کیا آپ اس دل میں کسی اور کو جگہ دے سکتے ہیں؟ کیا اب یہاں پر گنجائش ہے؟ کیا اب ہمیں اچھا لگے گا؟ کہاں جہاں بڑے بڑے لوگ علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین، اولاد حسین کی محبت جاگزین ہو چکی ہو، اب وہاں کوئی کتنا بڑا بھی ہو اس کی جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ لہذا کربلا سے متعلق جو ہماری گفتگو ہے وہ اس لیے کہ ہر ایک نے اپنے اعتبار سے کربلا پر قلم چلایا، کربلا پر زبان کھولی ہے، لیکن اس نے اپنی وسعتوں کے اعتبار سے، اس نے اپنی توانائیوں کے اعتبار سے، اس نے اپنی قدرت کے اعتبار سے، کربلا کی عمق اور گہرائی کے اعتبار سے نہیں۔ ہر ایک کا قلم قابل تقدیر ہے، ہر ایک کی گفتگو قابل تقدیر ہے، لیکن حرف آخر نہیں ہے، ہمارا اس پر زور ہے۔ اور اگر حرف آخر ہوتا تو کربلا کی داستان دہرائی جاتی، وہی الفاظ تکرار کیے جاتے، مختلف نئی فکروں کا آنا، مختلف نئی باتوں کا پیش کرنا، مختلف دنیا اپنے آپ کو مجبور سمجھے کربلا کے واقعے کے سامنے۔ اس کا مطلب کربلا اپنی عمق کے اعتبار سے ابھی بیان نہیں ہوا ہے۔ کربلا کو ہمیں امام حسن کی نگاہ چاہیے، کربلا کو دیکھنے کے لیے ہمیں سید سجاد کی نگاہیں چاہیے، کربلا کو دیکھنے کے لیے ہمیں وقت کے امام کی نگاہ اور نظر چاہیے کہ جس نے امام کو خطاب کر کے فرمایا یا لیتنی کن معکم، یا لیتنا کن معکم، اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور ہم کو بھی یہ کامیابی عطا ہوتی۔ امام زمانہ کی نگاہ چاہیے کربلا کی عمق اور کربلا کی گہرائی کے اوپر نگاہ کو سمجھنے کے لیے۔ زیارت ناہیہ کے جملے آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جس میں ایک ایک شہید کو خطاب کر کے امام زمانہ علیہ السلام نے کس طریقے سے ان کو سلام کیا ہے اور ان کی خدمت میں برکات خدا کی درخواست کی ہے اور طلب کیا ہے۔ لہذا کربلا کو ہم پیش کرنے میں مجبور ہیں، اور یہ کہنے کے ساتھ ساتھ کہ ہم اپنی وسعتوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، کربلا اپنے اعتبار سے ابھی پیش نہیں کی گئی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ البتہ ہر واقعے اور ہر داستان میں کچھ درس ہوتے ہیں اور کچھ عبرتیں ہوتی ہیں۔ بس میری گفتگو یہاں سے مستقیم شروع ہو رہی ہے، جو کہ اب بہرحال وقت ہو رہا ہے کہ میں دھیرے دھیرے مصائب کی طرف آؤں۔ صرف عناوین آپ تک پہنچانے کے بعد ہم کو حیات پر گفتگو کرنا ہوگی۔ حیات کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں کس معنوں میں حیات کے تصور کو پیش کیا گیا ہے؟ موت کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں کن معنوں میں موت کے تصور کو پیش کیا گیا ہے؟ آیا موت اور حیات کا تصور یہی ہے جس کو ہم اور آپ جانتے اور سمجھتے ہیں؟ ہم بول رہے ہیں جو زندہ، میری زبان رک جائے تو مردہ۔ انشاءاللہ کربلا کی روشنی میں اور آیات قرآنی کی روشنی میں کوشش کریں گے اپنے جوانوں اور بچوں تک مفہوم حیات اور ممات کو پیش کر سکیں، اور جب حیات اور ممات کا تصور پیش ہو جائے گا تو ہماری سمجھ میں یہ دعا آئے گی، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و اللہم اجعل مماتی ممات محمد و آل محمد۔ پروردگارا میری حیات کو حیات محمد اور آل محمد قرار دے، اور میری موت کو موت محمد اور موت آل محمد قرار دے۔ جب ہم
کو اصل حیات کا تصور سمجھ میں آ جائے، پھر ہم دیکھیں کہ قرآنی آیات کی روشنی میں ہم کو کربلا کے واقعات کس طرح حیات عطا کر رہے ہیں اور کس طرح نقش معین کر رہے ہیں کہ اگر ان نقوش کے اوپر قدم رکھتے جائیں تو ہم کو حیات ابدی ملے گی، اور اگر اس نقوش سے ہٹ جائیں تو چلتے پھرتے لاشوں کی مانند ہوں گے، حیات اور حی نہیں ہو سکتے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ البتہ یہ پیش کرنے کے لیے ہمیں قرآن کے واقعات سے مدد لینا ہوگی۔ قرآن نے اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ کربلا کی داستان کو ہر سال آپ دہراتے کیوں ہیں، ہر سال آپ کربلا کو پڑھتے کیوں ہیں، ہر سال آپ کربلا کو سناتے اور سنتے کیوں ہیں؟ ہم کو قرآن سے پوچھنا ہوگا، اے میرے پروردگار، تو نے موسیٰ کے واقعے کو کیوں دہرایا؟ تو نے عیسیٰ کے واقعے کو کیوں دہرایا؟ تو نے اصحاب کہف کے واقعے کو کیوں دہرایا؟ تو نے ابراہیم کی داستان کو قرآن میں اتنا کیوں دہرایا؟ اور اگر قرآن ہمیں جواب دے جائے ان تمام تکرار کا اور واقعات اور قصص انبیاء کا، وہی جواب ہم یہاں پر دنیا والوں کو دیں گے کہ جو جواب وہاں پر ہے ابراہیم کی داستان کا، اسماعیل کی داستان کا، یوسف کے واقعے کا، جناب موسیٰ کی اور جناب بنی اسرائیل اور کلن بنی اسرائیل کی داستانوں کی تکرار اور دہراہٹ کا، وہی جواب یہاں پر بھی ہے۔ قرآن سے پوچھو کہ قصص انبیاء کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ قرآن نے جو واقعات اور قصے بیان کیے ہیں، میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ مستقل چیزیں ہیں جو ذہن میں آنا چاہیے۔ قصے ہیں، قصے کہانیاں ہم اور آپ بھی دہراتے ہیں، اپنے بچوں کو کیوں سناتے ہیں؟ کوئی جواب دے گا؟ جی، نانیاں سناتی ہیں، دادیاں سناتی ہیں، زانوں پر سر رکھ لیتی ہیں اور کہانی اور قصے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی اور قصے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ بچہ سو جائے، پریشان مت کرے، چین سے سو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا قرآن کے قصے خداوند عالم سلانے کے لیے سنا رہا؟ جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے قصے سلانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے قصے جگانے کے لیے۔ قرآن کی داستانیں جاگتے رہو، بنی اسرائیل کا واقعہ اپنے سامنے رکھو، ان کے غرور و تکبر نے ان کو کہاں پہنچایا۔ جاگتے رہو، ہم تمہارے سامنے جناب موسیٰ کے واقعے کو دہرا رہے ہیں۔ سنو، وہ بچہ جس کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ اور جس نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا تاکہ موسیٰ دنیا میں نہ آنے پائیں، اس کا کیا ہوا؟ ہم اس واقعے کو اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ اس واقعے کے پازیٹیو کردار سے حسن و نکھار کو لے لو اور اس کے نگیٹو کردار سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے عبرتیں حاصل کرو۔ لہذا ہر واقعے میں کچھ درس ہوا کرتے ہیں اور کچھ عبرتیں ہوا کرتی ہیں۔ وقص علی ھذا، اسی منوال پر اور اسی رفتار پر ہمیں پورے واقعات کو دیکھنا ہوگا۔ پھر جب کربلا تک پہنچیں گے تب سمجھ میں آئے گا کربلا آئینہ حیات ہے۔ صلوات بھیجیے۔ ایک اور سلام۔ بس میرے عزیز دوستوں، آج کی گفتگو کا خلاصہ، کربلا کو سمجھنے کے لیے غور و خوض کرنا ہوگا۔ کربلا کے واقعات پر رونا آتا ہے، آنسو بہتے ہیں، آنسو بہنے اور بہانے کی تاکید کی گئی ہے۔ رلاؤ، رونے والوں کی صورت بناؤ، لیکن کل مطلب یہ نہیں، تمام مطلب یہ نہیں ہے۔ میرا زور اس بات پر ہے، رونا جان کلام ہے، رلانا مغز کلام ہے، لیکن کل کلام نہیں۔ یہ ابتدا ہے۔ کیا سنانا چاہتے ہیں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟
امام حسین سے مدینہ چھٹ رہا ہے. کیا اس کو الفاظ سے ہم نے اس جملے سے کہہ دیا اور ہمارے بھی دل بھر آئے, آنکھیں چھلک گئیں, آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہم نے حق ادا کر دیا؟ حسین سے مدینہ چھوٹ رہا ہے. آخر کیوں؟ حسین ہے, رسول کے نواسے, حسین منی وانا من الحسین کے مصداق ہے. وہ مدینہ چھوڑ رہا ہے, اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ مدینہ چھوڑ دے. ہم کیا بس اس طرح سے بیان کر کے سوچے کہ ہم نے مطلب کو ادا کر دیا؟ کتنا روکنے کی کوشش کی گئی. آپ کے عزیز و اقارب جناب محمد ابن حنفیہ, ام سلمہ, ابن عباس, سبھی خیر خواہ لوگ آپ کو رائے دے رہے ہیں, مشورہ دے رہے ہیں, آقا اب یہاں سے نہ جائیں, آپ کی جان خطرے میں. اٹھا کر کے دیکھیں کہ امام نے فرمایا, کیا فرمایا کہ میں کہیں پر بھی جاؤں لیکن یہ حاکم, یہ ظالم ہم کو کہیں پر بھی چین و سکون سے رہنے نہ دے گا, لہٰذا ہم اپنی ذمہ داری تو ادا کریں. آتے ہیں ام سلمہ اپنی نانی ام سلمہ کے پاس اور اجازت طلب کرتے ہیں. روایتوں کے اعتبار سے آپ نے کچھ وصایا اور کچھ امانتیں سونپیں. نانی, جب میرے بعد میرا بیٹا علی آپ کے پاس آئے, مدینے آئے, تو آپ اس امانتوں کو اس کے حوالے کر دیجیے گا. ام سلمہ بےتاب, بے چین. ام سلمہ بھی سمجھا رہی ہیں, اے میرے لال مدینہ نہ چھوڑ کر کے جاؤ. اور جب بےتابی زیادہ ہوئی تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, نانی کیا آپ چاہتی ہیں کہ اس جگہ کی زیارت کریں کہ جس جگہ پر جانے سے آپ گھبرا رہی ہیں؟ آپ نے نانا سے سنا ہے, ہم اس جگہ کو آپ کو بھی دکھائے دیتے ہیں. آپ نے اعجاز امامت سے ایک مرتبہ جناب ام سلمہ کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور ایک مرتبہ زمین کربلا ابھر کر کے جناب ام سلمہ کے سامنے آ گئی. حضرت نے اپنی نانی کو خطاب کیا اور اشارہ کر کے فرمایا, نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں میں قتل کیا جائے گا. اور اس کے بعد ہاتھ بڑھا کر کے اس کربلا, اس زمین سے ایک مشت خاک کو لیا, ایک مٹھی وہاں سے خاک کو اٹھایا اور جناب ام سلمہ کو دے دیا. ام سلمہ کے پاس پہلے سے ایک مٹی موجود ہے جو رسول اکرم دے کر کے گئے ہیں. جو رسول اکرم نے فرمایا تھا وہی امام حسین نے فرمایا, نانی جب اس مٹی میں خون نظر آ جائے تو سمجھ لیے گا ہم قتل کر دیے گئے. یہ واقعہ گزر گیا. امام حسین علیہ السلام اس کے بعد امام حسن کی قبر پر آتے ہیں. جناب ابن قلوہ لکھتے ہیں, فرماد رخصت لکھ رہے ہیں, اپنے بھائی کی قبر پر آنے کے بعد رخصت ہونا چاہتے ہیں, سلام کرتے ہیں, اے بھائی آپ پر میرا سلام. اور اس کے بعد فرماتے, بھیا یہ میری آخری رخصت ہے, اے بھیا یہ میرا آخری سلام, اے بھیا یہ میری آخری رخصت ہے, اے بھیا میرا آخری سلام ہے. بنی ہاشم کی اور عورتوں کو پتہ لگ گیا کہ امام حسین مدینے سے آخری رخصت کر کے جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ امام حسن کے مزار پر جب گئے تھے تو کیا چھپ کر کے گئے تھے, خواتین کو پتہ نہیں تھا. ام سلمہ کے پاس آئے تھے تو کیا کسی ذمہ داری کے تحت آئے تھے؟ ابھی عام خواتین کو پتہ نہیں تھا. لیکن جب پتہ لگا تو ابن قلوہ لکھتے ہیں کہ بنی ہاشم کی عورتوں نے گھیرا باندھ لیا. میں کہوں گا یہ مدینے کا حصار ہے,
یہ مدینے کا آتا ہے، یہ مدینے کا طواف ہے، یہاں بھی اکبر کا لاشا سامنے نہیں ہے، یہاں اصغر کا لاشا نہیں اٹھایا، یہاں عباس کے شانے نہیں اٹھائے، ابھی بیویاں رخصت ہونا چار سمجھ رہے کہ میرا یہ وارث و والی شہر مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام رخصت ہونا چاہتے ہیں، بیویاں کے بے رونا شروع کر دیتی ہے، امام جب صبر کی تلقین تک دیتے ہیں تو بیویاں کہتی ہے اے میرے والی و وارث کیف نصبرو، میں کیسے صبر کروں علی فراق، آپ کی جدائی پر، جبکہ آپ کے بعد ہم بے پناہ ہو جائیں گے، ہمارا کوئی والی و وارث نہیں رہے گا۔ میرا دل چاہتا میں عرض کروں اے مدینے کی بیبیوں، آؤ آؤ عصر عاشوراء، ذرا زینب سے پوچھو، ذرا ام لیلہ سے پوچھو، ذرا رباب سے پوچھو، ارے ابھی تمہارے سامنے اتنے مرد نظر آ رہے، ہائے بنی ہاشم کے جوان زندہ ہیں، لیکن کربلا کی ایک ودا جہاں زینب پٹخنیاں کھا رہی ہے، سکینہ گھوڑے کے آگے لیٹی ہے، بابا بابا ہم کو کس پر چھوڑے جا رہے ہو؟ جزاکم اللہ خیر الجزا، بس میں بات تمام کر رہا ہوں۔ نانا اس کے بعد اپنے نانا کے مزار پر پہنچے، نانا کو سلام کیا، نانا سے رخصت ہوئے۔ مجھے نہیں پتا یہ نوازا اپنے نانا سے کیسے رخصت ہوا، نہیں شاید نانا نے دلاسا دلا دیا، میرے لال ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہماری بھی ارواح کربلا میں تمہارے ساتھ رہے گی۔ یہی وجہ ہے جگہ جگہ کربلا میں ایسا نظر آتا ہے جب کربلا کے شہیدوں نے کبھی رسول کو پکارا، کبھی علی کو پکارا، وہ وقت بھی آ گیا جب حسین رخصت ہو رہے ہیں، کربلا سے قافلہ نکل رہا ہے۔ بس یہ واقعہ کسی بہت معتبر کتاب میں منوان تو نہیں پڑھا گیا، لیکن ایک خاتون، ایک امام حسین کی بیٹی کا تذکرہ ملتا ہے۔ علامہ مجلسی کی بعض روایت سے جناب صغرا بیمار ہے، آپ اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے، کہتے قافلے کے پیچھے پیچھے شہر کی آخری حد تک پہنچی اور اس کے بعد قافلہ رخصت ہو گیا۔ کہتے صغرا اس راستے پر کھڑی رہتی تھی، جو بھی مدینے سے آتا تھا پوچھتی تھی مدینے سے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن وردک عطوا وتمتعوا فیہا طویلا۔ پروردگار ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما،
پروردگار اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ تو اور تیرے اہل بیت کی ذات راضی نہ ہو جائے۔ میرے پروردگار ان جوانوں پر رحم نازل فرما۔ پروردگار ہمارے ان جوانوں ہماری قوم کو ہر شر دنیاوی و آسمانی سے محفوظ رکھ، دشمنوں کے شر کو ان کی طرف پلٹا دے۔ پروردگار ہر طرح کی کامیابی و کامرانی ہمارے جوانوں کو عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بزرگ جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ ہم سب کو وقت کے امام کی دعاؤں میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔